ایسا نہیں گرامی، یہ آیات ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے لے کر تو آیت نمبر 40 تک۔ ان آیات کریمہ میں جن موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے پروردگار متعال کی ذات اور نور کے ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بعد پروردگار متعال کے نورانی بندوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد پروردگار متعال کے ظلمانی بندوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ آئیے ان آیات کو ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ مشکل آیات ہیں، ان کو ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف علماء نے ترجمہ کیا اس میں کافی اضطراب کی کیفیت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ آسان نہیں ہے ان آیات کو ترجمہ کرنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، الحمدللہ ہم کاروان اطرت کے ساتھ اس سفر کو طے کر رہے ہیں، تو قرآن کی منزلوں سے بھی ہم گزریں گے اور ساتھ میں مل کر کوشش کریں گے کہ ان مراحل کو آسان بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح۔ عزیزان گرامی، دو لیول ہیں مثال دینے کے۔ دیکھیں، ایک تو خود قرآن مجید ایک تنزیل کے مرحلے پر ہے، یعنی ان حقائق کو جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، پروردگار متعال نے ان کو ہمارے لیے آسان بنایا اور ان کو ان مفاہیم کے لیول کو نازل کیا، یعنی نیچے لایا اس لیول تک کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ جب قرآن مجید فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس انزال کے لفظ سے مفسرین نے دو معنی نکالے۔ ایک تو کسی مکان میں اوپر سے نیچے لانا، یہ ایک معنی ہے، یعنی یہ ایک مادی معنی ہے۔ دوسرا معنی تنزیل کا یہ ہے کہ مشکل مفاہیم کو، ایسے مفاہیم جن کو نہ سمجھا جا سکے، ان کو آسان بنانا تاکہ وہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ تنزیل کا ایک معنی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ خود آلریڈی اس تنزیل کے مرحلے پر داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ فرماتا ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اب وہ اس تنزیل کے مرحلے پر بھی مزید مثال دے کر ہمارے لیے چیزوں کو واضح فرما رہا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے رب کی، کتنا مہربان ہے وہ کہ تمام عظمتوں کے ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، ہمارے لیے وہ اتنا کیئر کرتا ہے کہ چیزوں کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات کی بھی مثالیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ پھر فرماتا ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس نور کی مثال ایسی ہے، اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغدان میں چراغ موجود ہو۔ یعنی کہ چراغدان اس وقت بھی ہمارے یہاں پر موجود ہوتا ہے، جو بلب کا، یہ جو لائٹ کا ہولڈر ہوتا ہے اسے چراغدان کہتے ہیں ہمارے ماڈرن زمانے میں، یہ چراغدان۔ اور پرانے زمانے میں ہر چراغ کو جلانے کے بعد ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا تھا جہاں سے زیادہ اس کے نور سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ پس مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے چراغدان کی طرح ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ موجود ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک شیشے کے قندیل کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آج کے بھی زمانے میں دیکھا جائے تو ہر چراغ کی ایک قندیل، ایک شیشے والا حصہ ضرور ہوتا ہے جو گلو کرتا ہے۔ بس اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اور یہ قندیل، یہ شیشے والی قندیل، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نور کی مثال اس چراغدان کی مانند ہے کہ جس کے اندر چراغ موجود ہو اور جس چراغ پہ ایک قندیل موجود ہو، اور یہ قندیل ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہو۔ کوکب دری، اور جو اپنی چمک اور اپنا نور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک مبارک زیتون کے درخت کے روغن سے اس کی روشنائی حاصل ہو رہی ہو، اور وہ درخت لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرق کی جانب متمائل ہو اور نہ یہ غرب کی جانب متمائل ہو، بلکہ یہ سیدھی حقیقت کی جانب انسان کی رہنمائی کرتا ہو، خالص حقیقت انسان کو دکھاتا ہو۔ ہمارے دیکھنے کے ذرائع، ہمارے یہاں جو نور ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو انفارمیشن کے ذرائع ہوتے ہیں، یا وہ ہمیں شرق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں غرب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان میں باعث موجود ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کو خبر دے اور وہ اپنا فائدہ اس میں سے حاصل نہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف پروردگار متعال اور
اس کے ذات کے نور کی خاصیت ہے کہ لا شرقیت ہے، نہ شرق کی طرف ہے، ولا غربیہ، نہ غرب کی طرف ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اچھا یہ مثال کیسی ہے؟ پروردگار متعال تو قائم بالذات ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ روغن کی مثال کیسی، یہ چراغدان کی مثال کیسی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، ایسے لگتا ہے کہ اس کا روغن ابھی جلنے والا ہے، یعنی یہ جو تمام نور حاصل ہو رہا ہے اس چراغ میں سے، یہ اس کے روغن کے جلنے کے باعث نہیں ہے، بلکہ روغن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، ابھی جلنے ہی والا ہے، جلنے کے مرحلے تک نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی کہ قائم بر ذات ہونے پر سوال پیدا ہو جانے گرامی، بڑی دقیق تشبیہ ہے، عجیب و غریب آیت ہے۔ اس آیت کو یاد کریں، حفظ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس چراغ کا روغن نزدیک ہے کہ جلنا شروع ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ اس کو کسی آگ نے مس نہیں کیا ہے، کوئی آگ اس کے قریب نہیں آئی ہے، کسی آگ کے باعث اس کی روشنی نہیں ہونے والی، یعنی نہ تو روغن جل رہا ہے نہ تو کوئی آگ ہے، لیکن کأنہا کوکب دری، ایک چمکتے ستارے کی طرح ہے، کیونکہ اس کا نور اس کے اپنی ذات کا ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، کوئی نہ پروردگار متعال کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بات ہوئی تھی کہ چراغدان ہے جس پر چراغ ہے، اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس تصویر کو بھی ذہن سے مٹانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور، نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی چراغدان ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور پروردگار متعال ہے جو ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی جانب جسے بھی وہ چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور پروردگار متعال تو مثالیں انسانوں کے لیے بیان فرماتا ہے، وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہو گئی آیت نمبر 35 کی۔ اس میں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے حاصل یہ کیا کہ پروردگار متعال کی ذات سے وہ نور حاصل ہوتا ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ شرق کی جانب لے جاتا ہے نہ غرب کی جانب لے جاتا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے اور حقیقتوں کو انسان کو وہ دکھاتا ہے۔ یہ نور واحد نور ہے، اور اس نور سے تمام منسلک نور جو ہے وہ اکیلے نور ہے اس دنیا میں، نور واحد ہے کہ جو انسان کی ہدایت حقیقت کی جانب کرتے ہیں، اور ان کو انسان سے اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی راہ راست پر ہدایت ہو اور وہ انسان کامیاب ہو۔ ایسا گرامی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں سے مربوط ہے جو پروردگار متعال کے نورانی بندے ہیں۔ گفتگو ایسا گرامی شروع ہوتی ہے خاص گھروں کے حوالے سے کہ جن کی ایک عجیب و غریب فضیلت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کے نام کو بلند کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ایسے گھروں میں صبح اور شام کے وقت۔ بس آیت نمبر 36 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص گھر ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا جائے، کہ جس میں کوئی موجود ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون، لیکن فرمایا کہ ہے کوئی ایسے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام۔ اب آیت نمبر 37 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ان گھروں میں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ، یہ وہ پروردگار متعال کے بندے ہیں۔ رجال یہاں پر صفت رجولیت مراد نہیں ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے، ملاک پروردگار متعال کی بندگی ہے۔ ان گھروں میں پروردگار متعال کے ایسے بندے صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ان کی صفت دیکھیں، لا تلہیہم تجارتن، کسی قسم کا معاملہ ان کو غافل نہیں کرتا۔ پولیٹیکل سطح پہ کوئی پرابلم پیش آ جائے، گھریلو سطح پہ کوئی پرابلم پیش آ جائے، کائنات یہاں سے وہاں ہو جائے، یہ اپنے ہدف سے غافل نہیں ہوتے۔
یہ اپنے مقصد کو نہیں بلاتے، یہ اپنے رب کو نہیں بلاتے، یہ اپنے محسنوں کے کلام سے غافل نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں پروردگار متعال کے اسپیشل بندے، پروردگار متعال کے خاص بندے، رجال لا تلہیہم تجارت۔ خوب سوال پیش آتا ہے، بس یہ تو ضرور اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہوں گے، یہ تو اپنے مقصد کے پیچھے چلتے رہتے ہوں گے، ان کا کیا تعلق ہوگا چیزوں سے، ان کا کیا تعلق ہوگا مختلف مسائل سے، ان کا پریکٹیکل عمل دخل دنیا میں کیا ہوگا؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ ان کی مزید کیا خصوصیات ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے مرد، ایسے بندے کہ جن کو مختلف معاملات اور مختلف چھوٹے موٹے خرید و فروخت کے مواقع، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے مسائل، ان کو غافل نہیں کرتے۔ کس چیز سے غافل نہیں کرتے؟ سب سے پہلے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ خوب یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہے، ہمارا دل تو مسجد بنا ہوا ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ پروردگار متعال کے وہ اسپیشل بندے جن کے دلوں میں پروردگار متعال کی کنٹینیوس یاد ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے سے بھی غافل نہیں ہوتے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور معاشرے میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، معاشرے میں بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں۔ خوب عزیزان گرامی، یہ تو بہت عظیم انسان ہے، یعنی ایسے انسان جو مختلف معاملات میں پروردگار متعال کو نہیں بھولتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، ساتھ میں ذکر الہی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں معاشرے میں اپنی ڈیوٹیز نبھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا تو ول پاور بہت محکم ہوگا، ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہوگا، یہ تو بہت مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہوں گے، یہ تو بہت شجاع لوگ ہوتے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، یہ لوگ گھبراتے بھی ہیں۔ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے گھبراتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو دنیا ہے، قیامت کے دن کا ہال جو ہے وہ ان کو غفلت سے روکتا ہے، یہ غفلت کے شکار نہیں ہوتے، اور یہ ان تمام اعمال کو اس لیے انجام دیتے ہیں کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ پروردگار متعال نے ان کاموں سے بھی بہتر جزا دے، اس سے بھی بہتر اجر دے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں اس سے بھی بہتر، احسن ما عملوا، اس سے بھی بہتر انہیں جزا عنایت فرمائے، انہیں نعمتوں سے نوازے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید انہیں اپنے رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اور پروردگار متعال جسے بھی چاہتا ہے اسے بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، آیت نمبر 36، 37 اور 38 کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایسے گھر ہیں جن میں خاص پروردگار متعال نے اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر ہو، اور ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے ہیں پروردگار متعال کے ان گھروں میں جو کہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملات انہیں غافل نہیں کرتے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز میں اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ میں اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور یہ پروردگار متعال سے بہترین اجر و ثواب طلب کرنے کی خاطر ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کفر کرنے والوں کی کیا حالت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کفر ہو سکتا ہے کہ شکر کے مقابلے میں کفر ہو، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے نوازا، قرآن مجید سے نوازا، اور اگر ہم کفران کریں تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ یا وہ جو عقیدے میں بھی کافر ہیں اور اعمال میں بھی کافر ہیں، یا وہ جو عقیدے میں ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے کافر ہیں۔ ان تمام پر یہ باتیں سوٹ کر سکتی ہیں، ان تمام کے لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا، بہت اہمیت ہے عزیزان گرامی ان آیات کی، عجیب و غریب آیات ہیں۔ اگر یہ آیات ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اگر ہمارے دل میں بس جائیں، تو ہمارے لیے نور حاصل کرنا اور در نتیجہ بصیرت کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، پروردگار متعال کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں یا خود پروردگار متعال کی نسبت کافر ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ ایک صحرا میں سراب کی طرح۔ عزیزان گرامی، صحرا کا جو سراب ہوتا ہے وہ انسان کو دور سے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر پانی ہے، اور انسان جب دوڑتا دوڑتا صحرا میں اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فزیکل فینومینن تھا جس کی وجہ سے زمین پانی کی طرح
ریفلیکٹ کر رہی تھی. اسے کہتے ہیں سراب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے اعمال جو نور نہیں رکھتے ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں کہ سراب بقیعۃ, ایک صحرا میں سراب کی مانند ہے. ذرا گرامی, صحرا کا سراب بہت خطرناک ہوتا ہے. صحرا میں ویسے ہی انسان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. اب اگر اس انسان کے پاس, جس کے پاس آلریڈی ٹائم کم ہے, آلریڈی اس کے اندر انرجی کم ہے, اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوا ہوا ہے, اب وہ سراب کے پیچھے جائے, کلومیٹر چل کے جائے, اس کو پتا چلے کہ وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا, تو انسان وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی صحرا کے اندر جو سراب ہوتے ہیں وہ انسان کے ہلاکت کے باعث بنتے ہیں. اگر وہ پانی تک پہنچ گیا واقعا تو وہ زندہ رہے گا, اور اگر نہیں پہنچتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح صحرا میں جو پانی کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, یہاں پر بھی کفار جو عجیب و غریب اعمال انجام دیتے ہیں, جو نور الہی سے منور نہیں ہوتے, ان کی مثال اسی شخص کی طرح جو صحرا میں, جس کے پاس ٹائم کم ہے اور سراب کے پیچھے جانے کی وجہ سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. والذین کفروا اعمالہم, ان کے اعمال کیسے, کیا سراب بقیعۃ, ایک صحرا میں سراب کی مانند ہے, یحسبہ الظمآن ماء, کہ جسے ایک تشنا انسان جب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتے 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 اس تک پہنچتا ہے, لم یجدہ شیئا, اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ شخص جو تمام زندگی سراب مانند اہداف کے پیچھے, مختلف ایسے اہداف کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور صرف شیطان نے ان اہداف کو اس کی آنکھوں کے سامنے زینت بخشا تھا تاکہ اس کی زندگی کو ضائع کر دے, اب جب وہ اپنے آخری سراب کو پہنچتا ہے تو گویا اس کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے, وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا, وہاں پر اپنے رب کو پاتا ہے اور رب اس سے حساب لیتا ہے. اللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سسٹم ہمارے حساب رسی کے سسٹم جیسا نہیں ہے کہ رک رک کے آرام سے مہلتیں مل کے فرصتیں مل کے, نہیں, وہاں پر ہی اس کا حساب ہو جاتا ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 39 میں ہمیں مثال دیتا ہے کافروں کے اعمال کی, کہ ان کے اعمال اس سراب کے مانند ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ تشنا ہوتے ہیں, یہ ان عجیب و غریب اہداف کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جب وہ پہنچتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا, ان کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی, ان کو نور حاصل نہیں ہوتا, اور وہاں پر ان کی موت ہو جاتی ہے, یہ ختم ہو جاتے ہیں, ان کی فرصت ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حساب لیتا ہے. دوسری مثال جو آیت نمبر 40 میں پروردگار متعال نے ہمیں بتائی ہے کفار کے اعمال کی, یا ہم اگر نور سے بہرمند نہ ہو تو ہمارے اعمال کی, وہ یہ ہے. عجیب آیت ہے عزیزان گرامی. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. عزیزان گرامی, ان نور سے بے بہرہ لوگوں کے زندگی کی مثال اس گہرے دریا کی مثال ہے کہ جس کے اوپر ظلمتیں چھائی ہوئی ہوں, اور ظلمتوں کے اوپر ظلمت, یعنی موجن, ابھی ایک معاملہ حل نہیں ہوا کہ دوسرا معاملہ آ گیا, ابھی ایک معمہ سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسرا معمہ آ گیا, ابھی تک ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ دوسرا مسئلہ پیش آ گیا. موج من فوقہ موج سحاب, اور ان تمام چیزوں کو دنیا والوں نے ایسے گھیر لیا ہے کہ ان کو کبھی حقیقت کا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلنا, کیونکہ یہ نور سے بہرمند نہیں ہے. او کیا ظلمات, اس ایسے سمندر کی ظلمتوں کی مثال ہے ان کی زندگی کی کہ جس میں موج در موج صرف ظلمتیں اور تاریکیاں چھائی ہوں, اور اس کے اوپر ظلمتوں کے بادل. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, ان کی دنیا اتنی تاریک ہوتی ہے, ان سے حقیقتیں اتنی دور ہوتی ہیں کہ اگر یہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھنا چاہیں تو ان کو اپنا ہاتھ معلوم نہیں ہوگا, یہ اس میں بھی شک میں پڑ جائیں گے. انہیں اپنے ذات کی بھی حقیقت نظر نہیں آئے گی. انسان سے سب سے زیادہ نزدیک اس کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو دیکھ کر, اپنے ہاتھ پیر دیکھ کر حقیقت کو جاننے کا احساس اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. کسی لیول پر تو مطمئن ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی, ان لوگوں کی زندگی اتنی تاریک ہوتی ہے کہ یہ اپنے ذات کو بھی کبھی نہیں پہچان سکتے. یہ اگر اپنے ہاتھوں کو بھی باہر لیں, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, یہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. ان سے حقیقت اتنی دور ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, اور جس کے لیے پروردگار متعال نے نور قرار نہیں دیا ہوتا, جسے پروردگار متعال نے نور سے نہیں نوازا ہوتا ہے, تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا, بلکہ اس کی زندگی ظلمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے.